السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہم سب پر بہت ساری نعمتیں نچھاور کی، جس میں سب سے عظیم نعمت اللہ نے جو ہم سب کو دی، جو دولت اللہ نے ہم سب کو دی ہے، وہ اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ نے ہمیں ایک کتاب دیا جو ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک کے لیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے اندر جو نور اللہ نے رکھا ہے، جو چاشنی اللہ نے رکھا ہے، وہ کسی کتاب کے اندر نہیں۔ حالانکہ جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں عربی کے اندر، تو قرآن کی تاثیر، قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پڑھنے سے اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ لذت کسی چیز اور کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتی انسان کو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک ایسا نور، ایک ایسی کشش اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارا سبق ہے ہمارے لیے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری رہبری فرماتا ہے، ہمیں راستہ بتاتا ہے، ہمیں جہنم سے بچاتا ہے، ہمیں ادب سکھاتا ہے، ہمیں تمیز سکھاتا ہے، بہت سی باتیں ہمیں سکھاتا ہے قرآن۔ تو قرآن کے اندر تو جتنی بھی آیتیں ہیں اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں آج تک کوئی بنا سکا، کبھی قیامت تک کوئی اس کا الٹرنیٹ بنا نہیں پائے گا کہ قرآن جیسی ایک آیت بھی کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ قرآن میں ہر آیتیں ایک سے بہتر ایک سے بڑھ کر ایک، خوب اچھی آیتیں۔ ایک آیت میرے نظر سے گزری جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ہم ہمیشہ کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، وہ اس آیت کو تفصیل سے میں نے پڑھا اور میں نے سوچا کہ یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اکثر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر سن کر، کسی کے موت کی خبر سن کر، کوئی حادثہ سن کر۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی چراغ بجھ جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب چراغ بجھ جاتا تو ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے۔ کوئی کانٹا چبھ جاتا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے۔ یہ آیت ہم سے کہتی کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اس کو بات کو سمجھنے کی ہے، ترجمہ تفسیر میں ہم نہیں جاتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ We belong to Allah and we will return to Allah۔ یہ کتنی زبردست بات ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، یہ ایک سبق اللہ دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے تم کو بھیجا ہے، ہم نے تم کو بنایا ہے، ہم نے تم کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے تم کو بنایا ہے اور سب سے افضل، سب سے بہتر تم کو بنایا ہے، اور ہم تم کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو بھیج رہا ہوں، اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، دنیا کے اندر جو تباہی ہے، دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں، ان تمام کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر جو تم کر رہے ہو، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو تمہارے درمیان میں ہے، یہ شاہد ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے گواہ بنے گی۔ تم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، کھانے کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ روٹی کپڑا مکان تمہارا نعرہ نہیں، تمہارا نعرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، منکرات کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو چمکانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ خود بھی جہنم سے بچو اور تمام انسانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس ذمہ داری کے ساتھ تم کو بھیجا جا رہا ہے۔ ہم جب بھی، جہاں بھی، جس وقت، جس حال میں ہے، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ سمیع، اللہ بصیر۔
ہر وقت امتحان میں ہے، بچے کے ساتھ ہے تو امتحان میں ہے، بیوی کے ساتھ ہے تو امتحان میں ہے، مالک کے پاس ہے تو امتحان میں ہے، دکان میں ہے تو امتحان میں ہے، تجارت کر رہے ہیں امتحان میں ہے، کسٹمر سے بات کر رہے ہیں امتحان میں ہے، ہر جگہ امتحان میں ہے۔ دنیا یہ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے صرف نہیں دیا ہم کو، حالانکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا، لیکن دنیا اللہ نے صرف استعمال کے لیے نہیں بھیجا ہے، استعمال کرنے کے لیے، بلکہ دنیا کی تمام چیزیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تو بغیر اسباب کے پالنے والا ہے، اللہ اس اسباب میں ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو آنا ہے میرے پاس، تم میرے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور جب تم آؤ گے تو تم سے پل پل کا حساب لیا جائے گا، ہر لمحے کا تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذات سے انسان کو کتنا فائدہ پہنچایا، تم نے اپنی ذات سے کس کس کو نقصان سے بچایا۔ یہ اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ یہ اس امت کا کام ہے، خود بھی بچنا، خود بھی ہلاک ہونے سے بچنا اور تمام انسانوں کو ہلاک ہونے سے بچانا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہی تھا۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور ہمارے نبی رو رہے ہیں، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہودی جا رہا ہے، اس کی میت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی تھا۔ تو ہم کھانے کمانے کے لیے دنیا میں آئے، اس موج مستی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ہم اللہ نے ایک جو مشن دیا ہے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس مشن کو پورا کر لیں گے، اللہ ہمیں بلا لیں گے، تم پاس ہو گئے، تم نے مشن پورا کر دیا۔ تو اللہ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم کو بھیجا ہم نے ہے، تم میری طرف سے گئے ہو اور تم کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ انسان غور کرے بیٹھ کر، ایک دن اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے۔ انسان 200 سال 500 سال بھی جی لے، سدا جوان رہے، مال و دولت و ثروت کے ساتھ رہے، پھر بھی ایک دن اس کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ جو کام اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، خود بھی جہنم سے بچنا، خود بھی ہلاکت سے بچنا، خود بھی نقصان سے بچنا، خود بھی اللہ کے عذاب سے بچنا، خود بھی اللہ کے غصے سے بچنا اور تمام انسانوں کو بچانا، یہ اس امت کا مقصد ہے، اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کا کام ہے۔ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اندر، ایک اللہ کا بندہ پلک جھپکنے بھر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اس بستی میں عذاب کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، کہا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آیا اور کہا، فرمایا یا اللہ اس بستی کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہے جو پلک جھپکنے بھر بھی آپ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا اس بستی کو اس شخص کے اوپر الٹ دو، وہ اپنے ذکر عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا کی، فخر کی بات ہے، یہ بڑے خوشی کی بات ہے۔ اس امت کو خیر امت کہا ہی گیا اس لیے کہ آپ نبی والا کام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو پیغام اسلام کا، اللہ کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک۔ صحابہ دنیا کے آخری کونے تک نکلے، اور آخری کونے تک جا کر اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہوتی تو ہم وہاں بھی جاتے۔ تو اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، اپنے بستی والوں کو بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ناچنے گانے کھیل تماشا کرنے دنیا کے اندر نہیں آئے، بلکہ دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ ہم نیت کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لگائیں گے۔ السلام علیکم۔